جو تقریباً انتہائی فاصلہ طے کر چکا تھا کہ کھولیاں بالا کے قریب جب وہ پہنچا تو اس کے اوپر شیلنگ سٹارٹ کر دی گئی. جب وہ شیلنگ ہونے لگی تو اس کے بعد حالات کی کشیدگی دیکھتے ہوئے اور سارے معاملات دیکھتے ہوئے 3 کلومیٹر پہلے ہی جلوس کو اختتام کر دیا گیا اور جلوس کو واپس موڑ لیا گیا. وہ حدود جہاں دفعہ 144 لگی ہوئی تھی، وہ حدود جہاں پر انتظامیہ کہہ رہی تھی کہ یہاں نہیں آنا، اس حدود سے تقریباً 2.5 کلومیٹر پہلے ہماری حدود ابھی آدھا کلومیٹر پہلے تک تھی جہاں ہم جا سکتے تھے، لیکن ہم نے اس سے پہلے اپنی ختم کر دی. لیکن بلا اشتعال شیلنگ کا سلسلہ جاری رہا اور اس کے بعد جلوس کو واپسی کی طرف موڑ دیا گیا. اور جب جلوس واپسی کی طرف موڑا تو اس کے اوپر پیچھے سے کارکنان کے اوپر، پورے جلوس کے اوپر گولیاں، شیلنگ اور انتہائی دردناک طریقے سے جتنے بھی کارکنان شہید ہوئے ان کو پیچھے سے گولیاں ماری گئیں. کسی کو سر میں لگی، کسی کو کمر میں لگی اور آر پار، اور جتنے بھی زخمی ہوئے سب کو گولیاں پیچھے سے لگی. اور اگر کسی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کو سامنے ماتھے پر، سینے پر گولی مار دی گئی، اور جو وہاں پر ہاتھ میں آیا اس کو پکڑ کر گولی مار دی گئی. یہ اتنا دردناک واقعہ ہے کہ اس کے لیے الفاظ بھی بیان نہیں ہو رہے کہ کیسے اس کو بیان کیا جائے. اور یہ کیا ہوا رات کے اندھیرے میں، مغرب تک کوئی چیز نہیں تھی، بالکل اپنے امن کے ساتھ نعرے لگاتے ہوئے ہر طریقے کے ساتھ تمام چیزیں ہوتے ہوئے جلوس اپنی منزل کی طرف تھا. اور مغرب کا وقت جیسے ہی گزرا اس کے بعد شیلنگ بھی سٹارٹ ہو گئی، لائٹس بھی آف کر دی گئی، دائیں بائیں کی جناب جتنی لائٹ تھی وہ بھی بجھا دی گئی، اور ایک اندھیرے میں رکھ کر اتنا شدید یہ سرائے سالے تک سلسلہ کیا گیا کہ کچھ سمجھ سے بالا تھا کہ آگے سے بھی آہو بکا کی آواز تھی، پیچھے سے بھی آواز تھی، اور ایک گولیوں کا سلسلہ تھا. نہ اپنے کی تمیز رہ رہی تھی نہ بیگانے کی، اور جناب گولیاں برسائی جا رہی تھی بارش کی طرح. تو اس سلسلے میں آج آپ سب کو بلایا گیا ہے کہ ہم آپ کو کچھ حقائق دکھا سکیں کہ یہ کیوں ہوا ہے اور کس نے کیا ہے، اور یہ واقعہ کیوں کر تحریک لبیک پاکستان کے اوپر پیش آیا ہے. اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ مکمل تیاری تھی کہ تحریک لبیک پاکستان کو ایک فرقہ وارانہ فساد کے ذریعے پورے ملک میں اشتعال دلوایا جائے، اور پھر یہ اشتعال اٹھے اور اس سے جس کو بھی جو فائدہ مل سکتا ہے وہ لے، اور اس کے بعد ملک کے اندر ایک ہنگاموں کی صورت برپا ہو جائے. پہلی اس کی وجہ تو ہمارے سامنے یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ فرقہ وارانہ فساد یا کوئی بھی نسلی اور قومی فساد ہو، اس کے اوپر تحریک لبیک پاکستان بالکل بھی یقین نہیں رکھتی، اور آج تک تحریک لبیک پاکستان کسی بھی فرقہ وارانہ فساد کے اندر نہ کبھی ملوث ہوئی ہے، نہ کبھی اس کا ذہن ہے. کیونکہ جو ہمارا نظریہ ہے، جو ہمیں ہمارے قائد نے نظریہ دیا ہے، اس سے کسی مسلمان کو اختلاف نہیں ہے، اور کسی بھی کلمہ گو انسان کو اختلاف نہیں ہے. تو یہ جان بوجھ کر ایک بہت بڑی سازش تھی جس کے تحت تحریک لبیک پاکستان کو اس کے اندر دھکیلنے کی کوشش کی گئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ حالیہ دورے جو ہمارے ملک کے ذمہ داران بیرون ملک کر کے آئے ہیں، وہ کیا یہ معاہدے کر کے آئے ہیں کہ اب ان لوگوں کو جان سے مارنا ہے، اور جب یہ اشتعال میں آ جائیں اور ان کو کل پھر یہ پورے ملک میں فساد اور جناب ایک احتجاج کی فضا بلند ہو اور ایک دوسرے کو مارا جائے، اور اس کے بعد ایک بڑا احتجاج پورے ملک میں برپا ہو، اور اس کے بعد تحریک لبیک پاکستان کو کالعدم کیا جائے. یہ اس کی طرف پرسوں رات کا ایک قدم تھا جس کو تحریک لبیک پاکستان کی قیادت نے بڑی بخوبی طریقے سے بھانپ کر اپنے کارکنوں کو اس دلدل سے نکال کر اور بحفاظت گھروں تک پہنچانے کی کوشش کی. لیکن وہ کوشش ناکام کرنے کے لیے بھی ان کے اوپر گولیاں برسائیں گی. یہ کتنی بڑی سازش ہے کہ اگر اس سے بے نقاب کیا جائے تو پتہ لگ جائے گا کہ پاکستان کا دشمن کون ہے، اور پاکستان کو غیر متزلزل کون کرنا چاہتا ہے. اور ایک وہ جماعت جس کا ان چیزوں سے تعلق ہی کوئی نہیں، اس کو اس کی طرف دھکیلنا کون چاہتا ہے، اور بلا وجہ ان کے کارکنان کو شہید کروا کر کون چاہتا ہے کہ اس ملک کے اندر اشتعال پیدا ہو، اور اس ملک کے اندر ایک افراتفری پیدا ہو، اور اس ملک کو دوبارہ اس کی طرف دھکیلا جائے جس سے کسی کا مفاد جڑا ہوا ہے.
ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ پاکستان میں حقوق سب کے ہیں، تمام سیاسی جماعتوں کے ہیں، تمام چیزوں کے ہیں، ہر چیز کا حق ہے، لیکن اگر حق نہیں ہے تو دینی لوگوں کا نہیں ہے، اگر حق نہیں ہے تو مذہبی لوگوں کا حق نہیں ہے، اور حق نہیں ہے تو تحریک لبیک یا رسول اللہ کے کارکنان کا حق نہیں ہے، اس کے ذمہ داران کا حق نہیں ہے، اور کوئی حافظ قرآن ہے تو اس کا حق نہیں ہے، کوئی عالم دین ہے تو اس کا حق نہیں ہے، کوئی بینک افسر ہے یا کسی بھی شعبہ ہے فکر سے، وکیل ہے، جج ہے، تاجر ہے، کسی بھی طبقہ ہے فکر سے تعلق رکھتا ہے، اگر وہ تحریک لبیک پاکستان سے جڑا ہوا ہے تو اس کا کوئی حق نہیں ہے، وہ ان کے نزدیک بالکل بھی انسان نہیں ہے۔ اور یہ حلیہ جس میں ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، داڑھی اور پگڑے کے حلیے میں، یہ حلیہ جس کا دل چاہے، جس وقت دل چاہے، جہاں دل چاہے، اس حلیے والوں کو جتنا خون بہانا چاہے وہ بہا دے، رات کے اندھیرے میں چاہے، دن کی روشنی میں چاہے وہ بہا دے، اور جہاں دل چاہے گولیاں برسا دے، جہاں دل چاہے شیل برسا دے، جہاں دل چاہے اٹھا کر جیلوں میں بند کر دے، جہاں دل چاہے دہشت گردی کے مقدموں میں بند کر دیا جائے، جب دل چاہے اور شیڈول میں ڈال کر ان کو پابند سلاسل کر دیا جائے۔ اور جناب اس سوچ اور اس فکر کے رکھنے والوں کو یہ سوچنا ہوگا، اور ان کے خلاف جو سازش کر رہے ہیں ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہم ملک کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ چاہت کس کی ہے، یہ کس کا ایجنڈا ہے کہ وہ ہمیں اس سطح پر لے کر جانا چاہتا ہے، اور ہمارے خون کو اتنا ارزاں سمجھ کر دن بدن پایا جا رہا ہے اور اس کی قیمت بھی نہیں، یعنی یہاں شہداء کے جنازے ہوں کسی کو دکھانے کی اجازت نہیں، سچی بات یہ ہے، اور یہاں شہیدوں کی گنتی کسی کو بتانے کی اجازت نہیں، یہاں زخمی ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں اسپتالوں میں، کسی کو ان کو جا کر دیکھنے کی اجازت نہیں، اور پوسٹ مارٹم کے لیے 48 گھنٹے ہو گئے ہیں، تمام جگہ پر ہم باڈیز لے کر تمام سرکاری اسپتالوں میں، مجسٹریٹ کی عدالتوں میں پھر رہے ہیں کہ ہمیں کورٹ آرڈر دیں تاکہ ہم ان کا پوسٹ مارٹم کروا سکیں، وہ کورٹ آرڈر نہیں دیے جا رہے، وکلاء صبح سے لے کر شام تک کچہریوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ ہوا کیا ہے اور یہ ظلم آپ کے ساتھ کس نے کیا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے الٹا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ الٹا جن کو شہید کیا گیا ہے ان کے اوپر ایف آئی آر درج کرنی شروع کر دی ہے، مطلب اس کا تو جواز، اگر ہم وہاں دھرنا دے کر بیٹھتے، ہم اپنی حدود سے تجاوز کرتے، یا ہماری جو ریڈ لائن، یا انہوں نے کہا یہاں دفعہ 144 ہے یہاں آپ نہیں آ سکتے، ہم وہاں جاتے تو کوئی سمجھ آتی، جلوس اپنے اختتام کر کے واپس جا رہا ہے تو اس پر گولیاں کس نے برسائی ہیں اور کیوں برسائی ہیں اور کس وجہ سے برسائی ہیں، یہ اتنا بڑا سوال ہے ملک کے تمام اداروں سے، ملک کے آرمی چیف سے، ملک کے چیف جسٹس سے، اور جناب چیف جسٹس آف ہائی کورٹ سے، ملک کے وہ تمام وزیر اعظم سے، وزیر اعلیٰ سے، وزیر داخلہ سے، وزیر خارجہ سے، ملک کے تمام بڑے مطلب کلیدی عہدوں پر بیٹھنے والوں سے یہ سوال ہے کہ یہ کیا ہوا ہے آپ کے نیچے، آپ کی بسنے والی رعایا کے اندر، اور یہاں پر اس روٹ کے اوپر سگنلز بند کر دیے گئے، اس روٹ کے اوپر جب گولیاں برسی اس کی روٹ کے اوپر لائٹیں بند کر دی گئی، لائٹ بند کر دی گئی، اس روٹ کے اوپر آنے جانے والے لوگوں کو رستہ بند کر دیا گیا، حالانکہ رستہ نہ ہمارے جلوس کی وجہ سے رکا ہے، ٹریفک بھی چلتی رہی ہے اور لوگ بھی آتے جاتے رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے، اس واقعے سے پہلے کرنے کے کس نے آگے سے جا کر ٹرکوں کو رستہ بند کر دیا اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کے جلدی نکلنے کا راستہ بھی روکے رکھا، جس کو 3.5 گھنٹوں بعد کارکنان نے پورا زور لگا کر ان گاڑیوں کو روڈ سے ہٹا کر اپنا راستہ واپسی کا صاف کیا، جانے کا نہیں۔ یہ ایک اتنے بڑے سوالات ہیں جس کا جواب اس ملک کے تمام ذمہ داروں کو دینا پڑے گا، ورنہ یہ بدماشی کہ جناب جس کا جب دل چاہے وہ مار دے اور جس کو مار دے کوئی تمیز کیے بغیر، یہ دنیا میں، اور دیکھیں سب سے بڑی بات کہ ٹارگٹ کلنگ کر کے مارا گیا ہے، لوگ پیچھے سے جا رہے ہیں، آپ دیکھیں ہمارے شہداء کو کہ ان کے سروں میں فائر لگے ہوئے ہیں، اور فائر 30 بور کا ہے، مجھے یہ بتائیں 30 بور سے فائر ٹارگٹ کلر کے علاوہ کوئی مار سکتا ہے سر میں؟ یہ ایک سوال ہے بہت بڑا کہ چھوٹے پسٹل سے، دیسی ساختہ پسٹل سے 30 بور کے فائر ہمارے کارکنوں کے سروں میں لگے ہوئے ہیں، اور بڑی گنوں کے بھی فائر ہیں، وہ آر پار ہو چکے ہیں جسموں کے اندر سے، اور ٹارگٹ کر کر کے ایک ایک کو ٹارگٹ کر کے وہاں فائر مارے گئے ہیں۔ تو یہ ٹارگٹ کلنگ کے سلسلے کی طرح، بالکل اس طرح
جس طرح ٹارگٹ کلرز کسی کو ٹارگٹ کر کے مارتے ہیں، اس طرح کارکنان کا وہاں خون پایا گیا اور ان کو شہید کیا گیا، ان کو زخمی کیا گیا، ان کی حال و بحال نہیں کیا گیا، اور سب کو پیچھے سے گولیاں ماری گئی۔ یہ کہ جی ہمارے اس سانے کی رویداد اور کھولیاں بالا یہ وہ جگہ ہے، اور جہاں تک ہمارا تحریک لبیک پاکستان کا جلوس پہنچا، اور ایک بہت بڑی سازش حویلیاں میں، حویلیاں تو بھائی اس سے 3 کلومیٹر ہے، حویلیاں کی تو حدود بھی نہیں شروع ہوتی، ایبٹ آباد بھی وہاں سے، ایبٹ آباد ضلع کی حدود وہاں سے شروع نہیں ہوتی، جہاں تک ہم گئے ہیں وہ بھی آگے پل کراس کریں تو آگے جاتا ہے، تو ہم تو پل کے پہلے دعا کر کے واپس آ چکے ہیں۔ تو یہ ایک سازش کی جا رہی ہے کہ حویلیاں وہاں پہ فرقہ وارانہ تھا، بھائی ہم وہاں گئے ہی نہیں، وہاں پر دفعہ 144 ہے ہی نہیں، وہاں پر کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، ہم تو پہلے اپنا جلوس ختم کر کے واپس ہو رہے ہیں، اور جلوس ختم کرنے سے پہلے ہی انہوں نے شیلنگ سٹارٹ کر دی اور آوازیں آنے لگ پڑی۔ ہمارے پاس وہ ویڈیوز بھی ہیں، وہ لوگ چلائیں گے کہ جب ہم اعلان کر رہے ہیں کہ ہم واپس جا رہے ہیں اور ہم نے ختم کر دیا، واپس چلو، یہ شاہ صاحب بھی اعلان کر رہے ہیں، میرا بھی اعلان موجود ہے ذمہ داران کا، اس کے اندر فائرنگ کی آواز باقاعدہ سنی جا سکتی ہے کہ اس وقت فائر کھول دیا گیا کہ آپ آگے کیوں نہیں آ رہے ہیں، آپ اس جگہ پر کیوں نہیں جا رہے جہاں پر فساد ہے، آپ یہاں سے واپس کیوں جا رہے ہیں۔ تو ہمارا جلوس زیادہ کلومیٹر بنتا ہے، 4 کلومیٹر، لیکن ہم احتیاطاً کہہ رہے ہیں کہ 3 کلومیٹر کنفرم ہم وہاں سے اپنے مقام سے جہاں پر بھی وہ جلوس کا مسئلہ تھا، حویلیاں بازار اس سے بھی آگے جاتا ہے جہاں کا معاہدہ ہوا ہے، حویلیاں بازار مین جی ٹی روڈ سے اس سے بھی اندر ہے، لیکن مین حویلیاں بازار جہاں سے حویلیاں شروع ہوتا ہے وہاں سے بھی 3 کلومیٹر پہلے ہم نے جلوس ختم کیا، اور یہ ایک بہت بڑا سانحہ گزرا ہے، اور جان بوجھ کر تحریک لبیک پاکستان کو اس آگ میں دھکیلنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن انشاءاللہ وہ ہر چہرہ بے نقاب ہوگا جس نے تحریک کے خلاف اور پاکستان کے خلاف یہ بہت بڑی سازش کی ہے۔ بہت شکریہ۔ جب آپ لیڈر تھے تو اس وقت بھی شیلنگ ہوئی، اس وقت بھی آپ کے کارکنان زخمی ہوئے، جبکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ متنازع اس کو ایریا ڈکلیئر کیا گیا جس کی وجہ یہ سارا کلیش ہوا۔ آپ لوگوں نے جان بوجھ کے پھر دوبارہ ہی عید میلاد النبی کا جلوس اسی راستے پہ کیوں گامزن کیا، شروع کیا، جبکہ آپ کو پہلے پتہ تھا یہاں پہ کلیش ہے، متنازع ہے، آپ لوگ معاشرے میں اس طرح کی تفریق نہ پیدا ہو، پرامن رہا جائے، جیسا کہ پہلے ہی آپ کے اوپر اور پاکستان تحریک لبیک کے اوپر تنقید ہوتی ہے، یہ متشدد لوگ ہیں، ریجڈ لوگ ہیں، سخت ہیں، یہ اپنے موقف سے پیچھے نکلے، کہیں یہ زید اور انا کا مسئلہ، کہیں پہ انسانی جانوں کو اتنا نقصان ہو رہا ہے، کوئی اور راستہ بھی تو اپنا سکتے تھے آپ، کیا وہاں پہ کوئی اور راستہ نہیں تھا جس کے اوپر یہ جلوس لے جایا جا سکتا؟ بھائی جہاں پر مسئلہ ہے، جہاں پر کلیش ہے، جہاں سے اس سے 3 کلومیٹر پہلے جلوس ختم ہو چکا ہے، جہاں کا معاہدہ ہے، جس روڈ کے اوپر جہاں مسئلہ ہوا ہے، جہاں شیلنگ ہوئی ہے، اس سے 3 کلومیٹر پہلے جلوس ختم ہو چکا ہے۔ صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے جب کال دی تھی اتوار کے روز 12 ربیع الاول کو یہ ایشو ہوا، اس کے بعد اتوار کے روز آپ کال دیتے ہیں کہ ربیع الاول کا جو جلوس ہے دوبارہ نکالا جائے گا، کیا انتظامیہ کی جانب سے آپ سے کوئی رابطہ کیا گیا کسی قسم کے مذاکرات کے لیے؟ اب جب کارکنوں پر شیلنگ شروع کی جاتی ہے اس سے پہلے کوئی انتظامیہ جو خیبر پختونخوا حکومت ہے اس نے آپ کے ساتھ رابطہ کیا، اور اب جو آپ کے شہدا ہیں اس حوالے سے کوئی مقدمات درج ہوئے ابھی تک؟ ہم سے تحریک لبیک پاکستان سے مرکزی سطح پر کسی نے بھی رابطہ نہیں کیا، ہماری مقامی قیادت سے رابطہ کیا ڈی سی، اور انہوں نے ان کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوئے، انہوں نے یہ بات کی کہ ہماری یہ حدود ہیں، یہاں تک ہم آئیں گے جلوس کو لے کر اور یہاں اس کے بعد واپس چلے جائیں گے، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس سے آگے انہوں نے کنٹینرز لگا دیے اور اپنی حد کو بند کر دیا، ٹھیک ہے، اور وہاں تک ہم گئے اور وہاں سے واپس لوٹ آئے۔ یہ بات انتظامیہ کو بھی پتہ ہے اور سب کو پتہ ہے، آن دا ریکارڈ موجود ہے کہ وہاں تک کنٹینرز انہوں نے لگا دیے کہ یہ آپ کی حد بندی ہے، ہم وہاں سے دعا کر کے واپس لگے، جیسے ہی واپس چلے انہوں نے پیچھے سے گولیاں کھول دی۔ یہی تو سوال ہے کہ وہ متنازع نہیں ہے بھائی، جہاں پر ہم نے میلاد شریف کا جلوس کیا وہ متنازع جگہ ہے ہی نہیں، وہ متنازع تو اس سے 3 کلومیٹر آگے ہے، اور وہ بھی تنازع یہ نہیں ہے کہ وہاں جلوس نہیں، وہ بازار کے اندر جانے کا مسئلہ ہے، جہاں پہ متنازع ہے اس سے 3 کلومیٹر پہلے ایک چوک ہے حویلیاں چوک سے 3 کلومیٹر پہلے ہم نے کیا ہے، جو مسئلہ ہے تنازع کا وہ حویلیاں بازار کا ہے کہ آپ باہر حویلیاں تک جا سکتے ہیں، یہ انتظامیہ کی طرف سے ہمیں تھا کہ آپ حویلیاں تک چلے جائیں اور جا کر جلوس کریں،
हमने हवेलियां से भी 3 किलोमीटर पहले अपना जुलूस खत्म करके वापस आए हैं। ना किसी की जिद का मसला है, ना किसी की अना का मसला है। भाई जिसने भी होना था वो हो गया, फ्यूचर में आप क्या कर रहे हैं? क्या इसी तरह मुजाहरे करेंगे, कोई धरना देंगे या कोर्ट से रजू करेंगे, कोई जुडिशल कमीशन बनाएंगे? देखें, हमारा तो कल से ये मुतालबा है कि इस सारी चीज़ को सामने लेकर आया जाए। जिन्होंने भी हमें गोलियां मारी हैं वो बावर्दी थे, कोई नॉन स्टेट इस मुल्क के हमें मारने वाला नहीं था। जिन्होंने गोलियां मारी हैं वो बावर्दी थे, वो वर्दियां पहन कर आए, ये उनकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, वहाँ पर हमें गोलियां मारने वाले सारे बावर्दी थे जिन्होंने हमारे कारकुनान को गोलियां मारी हैं। और आप क्या समझते हैं कि हमें पीछे से ये खबर आ रही थी कि वहाँ गोलियां मारी जा रही हैं? हम तो ये देख रहे थे सामने कि ये गोली चल रही है, ये गोली चल रही है, ये सामने हमारे शख्स खड़ा होकर, हमने हत्या हैं भाई, हमने हत्या हैं, सामने शख्स खड़ा होकर गोलियां चला रहा है। मैं खुद खड़ा होकर देख रहा हूँ कि वो सामने गोलियां चला रहा है और मैं इनसे कह रहा हूँ कि भाई अपनी स्पीड बढ़ाओ, यहाँ से निकलो, ये तो गोलियां चला रहे हैं। और जैसे ही हमने स्पीड बढ़ाई उन्होंने और तेज फायरिंग शुरू कर दी और फिर आगे से रास्ते रोक दिए। दूसरी बात ये आपने कहा कि अगला लाएअमल, वो हमने अपनी जनरल बॉडी का इजलास शुरा का इजलास बुला लिया है तहरीक लबैक का कल, और इंशाल्लाह उसके बाद ऐलान करेंगे कि अगला लाएअमल क्या होगा। दूर बैठे हैं, या अल्लाह जानता है या आप जानता है क्या हुआ है। जब एक दफ़ा जुलूस निकला है फिर दूसरी दफ़ा क्यों निकला है? और जो मुतनाज़ा एरिया 3 किलोमीटर, वहाँ वो कौन से लोग हैं कि जिनकी वजह से वो रेड लाइन एरिया था जिसके दूर या करीब आपके साथ ये तशद्दुद किया गया? और तीसरा, शुहदा की एग्जैक्ट तादाद क्या है और जख्मियों की क्या तादाद है? आपको ये सारे सवालात तो जिन्होंने रोका है वो बताएंगे रेड एरिया। मेरे नज़दीक पूरा पाकिस्तान में कोई भी एरिया रेड लाइन नहीं है। ये तो वो बताएंगे कि जिनको उस रेड एरिया से मसला है कि वहाँ कौन बसते हैं या वहाँ क्या मामलात हैं या वहाँ उन्होंने क्या कर रखा है जिसमें आप और मैं मिलादुन नबी का जुलूस नहीं लेकर जा सकते। ये तो वो लोग बताएंगे। हमारे नज़दीक तो पाकिस्तान की हर गली में मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस निकाला जा सकता है, कोई इसके ऊपर पाबंदी नहीं है। और दूसरी बात है कि हमारे शुहदा की तादाद 3 है, ठीक है जी, जिनको अभी तक एक आखिरी है जिनकी पोस्टमार्टम की कोशिश की जा रही है, जिनका पोस्टमार्टम नहीं होने दिया जा रहा, ठीक है जी। और जो जख्मियों की तादाद है, जो बुलेट से जख्मी है, वो 13 अफराद हैं। ये मुकम्मल तादाद। अच्छा, आप सब मेरे को सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें आप पूरे मीडिया को लानती करार दे रहे हैं। ये बिल्कुल उसी तरह की लाइन है जिस तरह इमरान खान को गुस्सा एक चैनल या चंद एंकर्स पर होता है तो पूरे मीडिया को। जब आप जैसी हस्ती पूरे मीडिया को लानती करार देती है या मीडिया के किरदार को मशकूक करार देती है तो पूरे मीडिया पर एलिगेशन लगता है, आपके कारकुनान ने भी इश्तिहार आता है। काइंडली आज आप बैठे हुए हैं मौके को गनीमत जानते हुए उन चंद चैनल्स और उन एंकर्स और तजियाकारों का नाम बता दें जिन पे आपको गुस्सा है, ताकि पूरा मीडिया ब्लैक लिस्ट ना हो और पूरे मीडिया को ये एलिगेशन ना लगे काली दे रहे हैं। एक ये और एक सवाल मुकम्मल। देखें, बात होती है सरबराह के साथ। हमें तो यही पता है कि आपके पाकिस्तान में सबसे बड़ा साफ़ी या उन लाइनों में गिने जाने वाले साफ़ी आमिर मीर साहब हैं, ऐसे ही आप उनको साफ़ी मानते हैं? पहले तो आप जवाब देना कि आपके यहाँ साफ़ी कौन है। हमारे यहाँ तो आप सारे साफ़ी हैं, सारे साफ़ी हैं पूरे पाक। हम तो सबको साफ़त की नज़र से देखते हैं। आप कैमरा मैन हैं, ये साफ़ी हैं या न्यूज़ रिपोर्टर हैं, आप उनको साफ़ी मानते हैं? पहले तो ये बताएं। अगर आप सारे उनको ऑन करते हैं फिर मैं अगली बात करता हूँ। अच्छा, आप उनको ऑन करते हैं, आपने उनकी ट्वीट पढ़ी है? मैंने पढ़ी है। आप ये मुझे बताएं कि वो कह रहे हैं जो इनके साथ हुआ है अच्छा हुआ है, तो मैं उसको लानती ना कहूँ तो और क्या कहूँ? हम यही कह रहे हैं भाई वो आपका सरबराह है ना। नहीं, हमारा सरबराह आपका सरबराह नहीं। हम तो डिसोन करते हैं इस तरह के साथियों को। ठीक है, आपका सरबराह नहीं है, वो लानती है। अब देखिए ना, फिर आप बात करें, आपका सरबराह नहीं है। ठीक है, अगली बात। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये है साहब, जिस तरह इमरान खान थोड़ा सा एस्टेब्लिशमेंट का उनका हाथ उनसे पीछे चलता है तो थोड़ा सा बुखलाहट का शिकार है। आज आप ही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में माजर के साथ घबराए हुए लग रहे हैं। हमें वो लब्बैक का मीर नजर नहीं आ रहा जो अलामा खादिम हुसैन रिजवी के दौर में थे और वो एक दबंग ना करते थे। ऐसा लग रहा है आप तो इल्तिजा कर रहे हैं, जुल्म भी आपके साथ हुआ है और मुझे आपका है। मेरी बात सुनो, मेरे साथ जुल्म हुआ है, मेरे जुल्म को ना आप दिखा सकते हो, मेरे जुल्म को ना आप बता सकते हो। मेरे कारकुन को जहां चाहे, जिस अंधेरे में चाहे, जहां चाहे कोई मार दे, मैं बताऊं कहां जाऊं? मेरा एक सवाल है पूरे दुनिया से कि यहाँ अकलियत के कुत्ते को पत्थर भी लगे ना तो पूरी दुनिया चीख उठती है। यहाँ पर कोई भी मामला हो जाए, मीडिया भी दिखाता है, सोशल मीडिया भी सारी चीजें दिखाता है, हम तो हर जगह बैंड हैं, हमें तो दिखाई नहीं जाता। आप मुझे बताएं
کہ میں ابھی دبنگ انداز میں کہتا ہوں کہ آؤ سارے نکلتے ہیں باہر احتجاج کرتے ہیں، میرے پاس 10 لاشیں اور آ جائیں گی، میں کہاں جاؤں گا؟ میں سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکانے کے لیے میں مجسٹریٹ کے پاس صبح سے بیٹھا ہوں کہ مجھے ایک آرڈر کر دو کہ یہ لاش ہے، اس کا پوسٹ مارٹم، یہ کہاں ہے شہید صاحب، یہ مبشر صاحب، یہ ان کے مجھے صرف آرڈر دے دو کہ میں ان کا پوسٹ مارٹم کسی ملک سے کروانا ہے نا، میں کہیں جا کے انڈیا سے تو نہیں کروا سکتا، افغانستان سے تو نہیں کروا سکتا، کسی ملک کے کسی مجھے ایویڈنس چاہیے کورٹ میں جانے کے لیے، مجھے یہ پوسٹ مارٹم چاہیے، صبح سے لے کر کبھی وہ لاش کو غائب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی وہ ایمبولینس کے ڈرائیور کو اٹھا لیتے ہیں، کبھی وہ جو لوگ لے کر جا رہے ہیں ان کو پکڑ لیتے ہیں، مجھے بتاؤ میں کہاں جاؤں؟ آپ بتائیں، آپ کے نزدیک اس وقت تک تحریک لبیک کے شہداء کی تعداد 50 سے اوپر ہو چکی ہے، ایک مقدمہ درج نہیں ہوا، یار مرے تو ہیں نا، شہید ہوئے ہیں نا سب کے سامنے اس ملک میں، بتائیں ہم کہاں جائیں؟ کس کے بعد اسٹیبلشمنٹ پہ میں 1000 بار لعنت بھیجتا ہوں، آگے بات کریں، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہمیں سارے مارنے والے ہیں، سب کے نزدیک ہمیں ظالم کر کے دکھایا جاتا ہے، ہم سے بڑا مظلوم بھی کوئی نہیں ہے، مجھے بتائیں جس کے نزدیک پوچھا وہ کہتے ہیں آپ ایسے ہیں، اب بتائیں ہم مظلوم بن رہے ہیں پھر بھی آپ کو برا لگتا ہے؟ صاحب ایک چیز دیکھیے گا کہ حکومت ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے، پولیس بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے، اور پی ٹی آئی تو پہلے ہی وہاں پر طالبان کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی کر رہی ہے، آپ کے اوپر حملہ کر کے اپنے لیے ایک نیا مسئلہ کھڑا کرنے کی وہ کیا ضرورت ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کوئی تیسری پارٹی جو کہ تیسری پارٹی جو تحریک انصاف کی مقبولیت سے خائف ہے وہ آپ کی مقبولیت کو استعمال کر کے تحریک انصاف کے مقابلے میں کھڑا کرنا چاہتی ہے؟ بھائی ہو سکتا ہے نا، تو یہ حکومت کا کام ہے نا، یہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہر وہ شخص ہو سکتا ہے جو کوئی بھی اس ملک میں کھیل کھیلنا چاہتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی عیب نہیں، لیکن اس کو سامنے کس نے لانا ہے؟ میں تو نہیں جانتا ان کو، میں تو وہاں ذمہ داروں کا تعین نہیں کر سکتا، حکومت کس کی ہے؟ خیبر پختونخوا میں حکومت کس کی ہے؟ پی ٹی آئی کی ہے نا، تو ان کا کام ہے کہ ان کو سامنے لے کر آئے، بھائی وہ تو الٹا ہم پر ایف آئی آر دے رہے ہیں، ان کا کام ہے نا کہ جن کو شہید کیا گیا کیوں کیا گیا، یہ تو ان کا کام ہے سامنے لے کر آئیں، وہ ڈی سی کو بلائیں، ڈی پی او کو بلائیں کہ یہ گولی کیوں چلی ہے۔ آگے آپ احتجاج کریں گے اگر آپ کو انصاف نہیں دیا جاتا تو ٹائم فریم؟ بھائی سب کچھ کریں گے، سب کچھ کریں گے، ہم سے گلا یہ دیا جاتا ہے کہ آپ آخری لائن پہ پہلے چلے جاتے ہیں، ہم نے یہ کہا کہ ہم پہلی لائنیں بھی چھو لیتے ہیں جن میں دیکھا جائے کہ ہو سکتا ہے یہاں سے انصاف مل جائے، ہم کورٹ میں بھی جائیں گے، جوڈیشل کمیشن کی بھی